تبلیغ اسلام کے ابتدائی ایام تھے اور تھوڑے سے افراد مسلمان ہوئے تھے۔ جب بحکم خداوندی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت اسلام پیش کی تو کفار بپھر گئے اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ولید نامی کافر نے کہا، میں ابھی فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ ولید کے گھر پر سونے اور چاندی کے 2 بت تھے۔ ان بتوں کو اس نے قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے 3 دن متواتر بتوں کی عبادت کی۔ اس دوران نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ ہی پیا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلا۔ تیسرے دن ولید نے نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے بتوں سے کہا، اے میرے معبود، میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ بت میں حرکت پیدا ہوئی اور بت بول پڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، خبردار ان کی تصدیق نہ کرنا۔ ولید بہت خوش ہوا اور اس نے دوسرے کافروں کو لا کر اس بت کی بکواس سنائی اور اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لے آئے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ ولید نے بت سے کہا، میرے معبود، تو محمد کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان میں بہت گستاخیاں کی۔ سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے نیچے اترا اور سلطان عرب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ تم کون ہو؟ آپ کے سلام نے مجھے تعجب میں ڈالا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن ہوں اور میرا نام مہین بن الابہر ہے اور کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں نے حضرت سیدنا نوح علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا ہے۔ میں سفر پر گیا تھا، واپس جب گھر آیا تو میری بیوی نے رو رو کر بتایا کہ مصفر نامی جن نے ولید کے بت میں داخل ہو کر
نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شرافت میں بکواس کی ہے۔ میں اسی وقت تلوار سونت کر دوڑا اور اس منحوس جن مسفر کو میں نے صفا و مروہ کے درمیان قتل کر دیا ہے، اور میری تلوار سے یہ اسی کا خون ٹپک رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس سعادت مند جن نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ولید کے بت میں داخل ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور کفار کی مذمت کی اجازت لے لی۔ دوسرے دن پھر ولید کے یہاں کفار جمع ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے مدعو کیا۔ کفار نے اپنے بت پر زیورات نثار کیے، پھر سجدہ کر کے بڑی عاجزی سے کہا، اے معبود، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر۔ بت حرکت میں آیا اور اس سے آواز آئی، اے اہل مکہ، جان لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، ان کا دین اور کلام سچا ہے، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو قیامت کے روز تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اٹھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں بہتر ہے۔ بت سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سن کر غصہ سے بھڑکتا ہوا ابو جہل اٹھا اور بت کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں سے خوش خوش واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریر جنات سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔